الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک واذا خرج فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ شریعت میں مسجد میں داخل ہونے کا مستقل ایک طریقہ ہے اور مسجد سے باہر نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ مسجد میں داخل ہوں، کون سا پاؤں پہلے اندر رکھا جائے، کیا پڑھا جائے۔ مسجد سے باہر نکلیں، کون سا پاؤں باہر نکالا جائے، کیا دعا پڑھی جائے۔ میں اس سے پہلے اس حدیث پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دعائیں ارشاد فرمائی، پہلی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور دوسری دعا اللہم انی اسألک من فضلک، اس پر پہلے کچھ مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آخر میں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، باہر نکلنے کا طریقہ عرض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسجد میں داخل ہو تو کیا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ تو یہاں رحمت کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو رحمت کا لفظ ہے یہ زیادہ تر آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور دینی اور روحانی نعمتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جو دوسری دعا ہے مسجد سے باہر نکلنے کی، اس میں ایک لفظ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، فضل کا لفظ ہے کہ اللہ میں تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اب فضل کا جو لفظ ہے، فرمایا کہ یہ رزق کے لیے، دنیاوی نعمتوں میں زیادتی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے داخلے کے لیے جو آپ نے دعا فرمائی، اس میں رحمت کا دروازہ کھولنے کی دعا تعلیم فرمائی، کیونکہ مسجد دینی اور روحانی اور اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل یعنی دنیاوی نعمتوں کی فراوانی مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، کیونکہ مسجد سے باہر کی دنیا کے لیے یہی بات ہی مناسب ہے۔ اب ان دونوں باتوں کا مقصد منشا یہ ہے کہ مسجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ رہے، اور جب وہ دعا پڑھے تو دعا پڑھنے میں ایک سوالی کی حیثیت ہو اس کی، یعنی کہ سائل بن کر، جیسے آدمی کسی سے سوال کرے تو وہ ظاہر ہے اس میں انسان میں عاجزی کا پہلو ہوتا ہے، تو فرمایا اس کی توجہ ایسی ہو کہ وہ اپنے آپ کو سائل ہونے کی حیثیت میں سامنے رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہوں اللہ کی رحمت کا یا اللہ تعالیٰ کے فضل کا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک وعظ ہے درود شریف کے فضائل کے متعلق، اس میں حضرت نے ان دعاؤں کی حکمت کے بارے میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں
مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دو دعائیں تلقین ہیں، یہ دو دعائیں فرمائی گئی کہ یہ دو دعائیں پڑھو۔ فرمایا کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ گویا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی۔ علماء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عام طور پر رحمت کا اطلاق آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے ایک آدمی چلا گیا، فوت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں، جو بندہ فوت ہوا اس کا نام لے کے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یا پھر کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ اس طرح کے الفاظ یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، رحمت فرمائے۔ اور فضل کا اطلاق عام طور پر دنیاوی نعمتوں پہ ہوتا ہے، مثلا مال و دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، روزی کمانے کے اسباب، یہ چیزیں، ان کو فضل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایسی عبادت اور آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا ہو جائے کہ جس کے ذریعے آپ کی رحمت یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائیں اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ اور جو کہ مسجد سے نکلنے کے بعد یا تو آدمی ظاہر ہے اپنے گھر جائے گا، یا ملازمت کے لیے جائے گا، یا دفتر جائے گا، یا دکان پہ جائے گا، تو اس لیے اس موقع پر یہ دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اگر اس پر غور کیا جائے، ایک انسان کی صرف یہ دو دعائیں اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جب یہ عظیم و شان دعائیں کرو تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کو درود پڑھ لینا چاہیے، چونکہ درود تو ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ جب درود شریف اللہ پاک قبول فرمائیں گے تو اس کے ساتھ ہماری یہ دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ اگر یہ دعائیں قبول ہو گئی تو انسان کی تو دنیا آخرت کی نعمتیں انسان کو حاصل ہو جائیں۔ اس لیے مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ جاتے وقت درود شریف پڑھ کے دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باہر نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھے، دعا پڑھے۔ اب دوسری بات جو میں نے شروع میں عرض کی، مسجد میں داخل ہونے کا مستقل طریقہ کیا ہے؟ کون سا پاؤں اندر رکھا جائے؟ باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں پہلے باہر نکالیں؟ اس میں اسلام میں جوتا پہننے کا بھی مستقل ایک طریقہ ہے۔ ظاہر ہے جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو جوتا پہلے باہر جوتا پہنا ہوگا، جوتا اتار کر ہم مسجد میں جائیں گے تو جوتا اتارتے وقت بھی اسلامی طریقے پہ عمل ہو۔ وہ کیا ہے کہ جب جوتا اتارا جاتا ہے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دایاں پاؤں نکالا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے وہاں تو دایاں پاؤں رکھنا ہے، تو بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکال لیں، لیکن وہ اندر داخل نہیں کرنا مسجد میں، پھر دایاں پاؤں نکال کر مسجد کے اندر رکھیں، درود شریف پڑھ کر دعا پڑھی جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد سے باہر نکلیں تو باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر، درود شریف پڑھ کر دعا، لیکن جوتے کے اندر بایاں پاؤں نہیں ڈالنا پہلے، چونکہ جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں پہنا جاتا ہے، تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر درود شریف پڑھ کے دعا پڑھی جائے، لیکن جوتا پہنتے وقت پھر دایاں پاؤں جوتے میں ڈالا جائے۔ اب اس طریقے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مسجد میں داخل ہونے کا جو اسلامی طریقہ تھا، جو دعا تھی ہم نے وہ پڑھ لی، جوتا اتارنے کا جو طریقہ تھا اسلامی اس پہ عمل ہو گیا، مسجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا تھی ہم نے وہ پڑھ لی، اور جو جوتا پہننے کا طریقہ تھا ہم نے اس پہ بھی عمل کر لیا۔
تو اس مختصر سے وقت میں انسان کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ تھوڑا سا انسان اگر غور کر لے تو یعنی انسان کی لمحہ بلمحہ انسان عبادت کے اندر گزار سکتا ہے، بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو آپ نے دعائیں ارشاد فرمائی، دعا پڑھنے سے انسان کی، مسلمان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی پھر 24 گھنٹے کی زندگی جب دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو 24 گھنٹے کی زندگی اجر و ثواب والی بن سکتی ہے۔ اب آخر میں ایک اور بات عرض کریں کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے کچھ کام انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کام کیے جائیں تو اس سے مساجد آباد ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مساجد کے امام ایسے علماء منتخب کیے جائیں جنہوں نے اسلامی علوم کو ماہر اساتذہ سے حاصل کیا ہو، اور ایسی دینی درسگاہوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو جن کے معیار تعلیم پر پورا اعتماد کیا جاتا ہو، اور صرف معیار تعلیم نہیں، معیار تعلیم اور تربیت بھی ساتھ ہے کہ ان کی تربیت پر بھی اعتماد ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا مسجد میں امام اور محلے کی عوام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جس کے نظام کے مطابق یہ لوگ ہر روز یا ہفتے میں ایک مرتبہ محلے کی عوام سے شخصی ملاقاتیں کریں، ان سے جا کر ملیں اور انہیں مسجد کی حاضری کی ترغیب دیں تاکہ وہ مسجد میں آئیں اور نمازی بنیں۔ اور ایک اور بھی فرمایا کہ ہر مسجد میں روزانہ مختصر عام فہم انداز میں قرآن مجید کا درس ہونا چاہیے، درس قرآن کی محفل ہو جس میں عام مسلمان شریک ہوں اور انہیں پتہ چلے کہ ہمیں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عوام کے عقائد بنیں گے اور ان کی اصلاح ہوگی، اعمال کا پتہ چلے گا، احکامات کا پتہ چلے گا، تو ظاہر مسجدیں آباد ہوں گی۔ اور ایک اور بھی فرمایا ہر مسجد میں ایک مختصر سا دار المطالعہ ہونا چاہیے جس میں مقامی زبان میں لکھی ہوئی کتابیں، دینی کتابوں کا ایک مستند ذخیرہ موجود ہو اور عام مسلمان اس سے آ کر فائدہ اٹھائے۔ تو بہرحال یہ چند اعمال، چند کام انہوں نے فرمائے کہ اس طرح مساجد آباد ہوتی ہیں، اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو واقعی مساجد آباد ہوں گی۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں جو شروع میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ارشاد فرمائی، اور مسجد سے نکلتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔